یقین جانو کہ آپ اس ایرے کے شہر کے بڑے آدمی ہو، لیکن اس کے حقدار یتیم مسکین فقیر نہیں تھے بلکہ آپ تھے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ بھائی اس جو مرغی ہے اس کو اگر وہ صدقہ کرے گی جو بھی کرے، اس کو پتا نہیں تھا کہ کیا چیز ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یتیم غریب مسکین اس کے حقدار نہیں تھے بلکہ تم اس کے حقدار تھے، اس لیے میں آپ کے گھر پر، آپ کے در پر، آپ کے مکان پر اس کو لے کر آئی۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسا ہے کہ مطلب غریب یتیم مسکین اس کے حقدار نہیں اور میں اس کا حقدار ہوں؟ وہ کون سی چیزیں کی جس کی وجہ سے میں حقدار ہوں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ جب میں نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ میرے گھر کے اندر یہ دیسی مرغی جو تھی جو تمہارے پاس لائی گئی وہ مردہ پائی گئی، اور وہ مردہ ہونے کے سبب وہ مردار تھی۔ میں نے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے پاس تمہارے پاس آیا۔ پھر اس آدمی کے دل و دماغ کے اندر ایک چکر سا پھا گیا، اس کے پیر تلے زمین ہل گئی۔ کہنے لگا کہ مردار جو ہمارے اسلام کے اندر مردار کھانا حرام ہے، اور اس طریقے سے کہتا تھا کہ مجھے الٹی آ گئی، مجھے ایسا ہو رہا ہے کہ میں کس طریقے سے الٹی کر یا مطلب جو بھی کر میں اس کو باہر نکالوں۔ اس نے اپنے طور پر بہت سارے جملے، غصہ کیا، جھگڑا کیا، مارا پیٹا، سب کرنے کے بعد اپنے آپ کے ساتھ وہ یہ کرنے لگا کہ سوچنے لگا کہ جو اندر مرغی گئی تھی اس کے جتنے اجزاء ہے اس کو نکالنے کی وہ کوشش کر رہا تھا، اس لیے کہ اسے یہ پتا ہو گیا تھا کہ جو مرغی میں نے کھایا، جس کو میں نے کھایا وہ مردار ہے، لہذا مردار اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اسی پر وہ مچل جاتا، اسی پر پریشان ہو جاتا، اور پریشان ہونے کے بعد اندر کی تمام چیزیں نکالنے کی کوشش کرتا، لیکن کہاں تک نکالے گا، کیسا کرے گا؟ پھر اس عورت نے دوسرا جملہ کہا کہ بڑے آدمی لگتے ہو، ایک مردار مرغی کھانے کی وجہ سے تم یہ سوچ رہے ہو کہ اسلام کے اندر یہ جائز تھی کہ ناجائز تھی، اس لیے اتنے بے چین ہو کہ اپنے اندر کی تمام چیزیں نکال کر باہر پھینکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن ذرا یہ تو سوچو کہ تم نے اپنی زندگی کے اندر کتنا پیاز کھایا، کتنا لوگوں کو لوٹا، کہاں حرام کی چیزیں تم نے کھائی۔ کبھی وہ کھانے کے بعد، کیا سود کھانے کے بعد، پیاز کھانے کے بعد کیا تمہارے دل کے اندر کبھی یہ ارادہ آیا کہ میں نے سود کا مال کھایا اور اس کو نکالنے کی میں کوشش کروں؟ کہا کہ نہیں آیا، لہذا میں تو سود کے اوپر پیسہ دیتا ہوں۔ کہا کہ جس طریقے سے ایک مردار چیز کو تم اپنے جسم سے باہر نکال رہے ہو، تو ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے سود کا مال بھی تمہارے لیے حرام ہے، اسے تم کیسے جائز سمجھ کر تم نے کھا لیا؟ کسی کے اوپر سکنجا کس کر اس کے مال کو کھانا تم نے حرام سمجھا، حالانکہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تمہارے ماتحت تمہارے کمپنی کے اندر، دکان کے اندر، مکان کے اندر یا کسی جگہ پر تمہارا کام کرنے والا محنت و مشقت کر رہا ہے، تم نے اس کا حق اس جگہ پر کھا لیا، تم نے اس کو حلال کیسے جانا؟ حالانکہ مرغی مردار تھی، تم یہ سمجھ رہے کہ مردار ہے، حرام ہے، تم اس کو مان رہے ہو، کہہ رہے ہو، اور کہہ رہے کہ میں اندر کا کیسے نکالوں؟ تو اسی جگہ پر وہ بندہ اس جگہ پر اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، اس بوڑھی ماں سے التجا کرنے لگا کہ میں اللہ کے بارگاہ میں تجھ کو گواہ رکھ کر میں یہ قسم کھاتا ہوں، آج کے بعد کبھی سود پر نہ پیسہ دوں گا نہ لوں گا، اسی طریقے سے میں کسی حرام چیزوں کو اپنے جسم کے اندر نہیں ڈالوں گا۔ اس کے لیے وہ بوڑھی اس کے توبہ کا سبب بنی، اور اسی وقت اس نے توبہ کیا، جو مال زر تھا، جن سے ہڑپ کر لیا تھا